نے بھی ہمیں پرائیویٹلی ایک میسج بھیجا تھا کہ یو ول بی ویلکم ان سری نگر آپ یہاں کہ ہم دوسرا ڈیزائن یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں سے مل کے کوشش کریں کہ ریپروچمنٹ کی کوئی کوشش کریں کہ ان کا راضی نامہ اگر نکل سکتا تو وہ کر لیں. اس کے پرپز کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم سری نگر چلے جائیں. ایک میسج ملا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کراچی، کیونکہ اس زمانے میں کراچی ہی پاکستان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، یا دلی میں ہے یا کشمیر میں اس کا حل نہیں نکلے گا. لیکن آج بھی وہی بات سچ ہے، آج بھی یا اسلام آباد میں ہے یا دلی میں ہے، کشمیر کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. کشمیر اس کو سبجیکٹس ہی ہیں، جیسا اسٹیٹ سبجیکٹ کا نام ہے، یہ سبجیکٹس ہی ہیں، آج تک سٹیزن نہیں بن سکے انفارچونیٹلی. السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آر آل ویل. پچھلی بار ہم نے ریزولوشن نمبر 47 آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی UNCIP یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کا جو ریزولوشن تھا یا جو کمیشن بنا تھا، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بعد وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. ان کا پہلا ریزولوشن جو تھا وہ اپنا انہوں نے جنیوا میں وہ کیا، اور 15 جون 1948 کو جنیوا میں ان کی میٹنگ ہوئی کمیشن کی. کمیشن کے پہلے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے انیشیلی 3 ممبر تھے، بعد میں ان کو بڑھا کے 5 کر دیا گیا. پاکستان کی طرف سے جو نامینیٹ کی گئی تھی اسٹیٹ وہ ارجنٹینا تھے، وہ ان کا ممبر جو تھا، ان کے گورنمنٹ تھی، ان کا ممبر آئے گا، ارجنٹینا کا ممبر آیا. ہندوستان نے چیکوسلوواکیہ کو نامزد کیا، اور 2 ممبر انہوں نے نامزد کیے. ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ نے امریکہ کو نامزد کیا، اور اب یہ 5 ممبر بن گئے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی. ان کی جو پہلی میٹنگ ہوئی UNCIP کمیشن کی، شارٹ میں اس کی UNCIP کہتے ہیں، UNCIP کمیشن. ان کی جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ جنیوا کے مقام پہ ہوئی، اور وہ 15 جون 1948 کو ہوئی. تو انہوں نے بڑے سیر حاصل قسم کی گفتگو کی، تبصرے کیے، لٹریچر پڑھا کشمیر کے اوپر، ڈسپیوٹ دنیا بھر کے ڈسپیوٹ جو تھے ان کے اوپر لٹریچر پڑھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے یہ ایکٹیویٹی شروع کی کہ اس کے بارے میں ہم کیا لائے عمل طے کریں. سب سے پہلا جو ٹیکنیش کویشچن ان کے سامنے آیا، جو پیش کیا گیا کسی ممبر نے، کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں گے. تو کمیشن تو بن گیا، لیکن کمیشن کو کوئی نام ہونا چاہیے تاکہ ریفرنس پوائنٹ ہمارا وہ بن جائے. تو اس کے بعد بڑی بحث و تمیز کے بعد یہ کمیشن کا نام انہوں نے UNCIP یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نام بن گیا، اور بڑا اٹریکٹیو نام بنا کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ان کی تھی. ان کے مجموعی طور پہ 133 سیشن ہوئے. صرف اس جو یہ ریزولوشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، 133 ان کی میٹنگز ہوئی اس کے بارے میں. بلکہ جوزف کاربل لکھتا ہے، جوزف کاربل جو تھا نا، وہ چیکوسلوواکیہ کا ہندوستان کی طرف سے نامزد ممبر تھا. وہ دیکھتا ہے، اس کو بڑی خوبصورت کتاب اس نے لکھی ہے، ڈینجر ان کشمیر. چھوٹے کوئی 40-50 صفحے کی ہے، لیکن سارا کریکٹ ہے کشمیر ایشو کو اسی میں. اس میں لکھا ہے کہ کشمیر ایشو سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے دنیا کا. تو وہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ اس نے لکھا ہے کہ ہم نے اکثر وقت اس پہ اسپینڈ کیا، کھانے پہ بھی ڈسکس کرتے تھے، ناشتے پہ بھی ڈسکس کرتے تھے، اگر کہیں واک کرنے جائیں تو وہاں بھی ہم یہ ڈسکس کرتے تھے. اتنی محنت کی انہوں نے سارے اس معاملے میں. تو انہوں نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کیا. ان کے پاس سے تو میں نے بتایا کہ جو نام کے سب سے بڑی پرابلم تھی، نام انہوں نے حل کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کشمیر کے پس منظر میں، انڈیا پاکستان کے تحریک کے پس منظر میں، اور انڈیا پاکستان کے لوگوں کے مزاج کے پس منظر میں، کشمیری لوگوں کی، بلکہ جوزف کاربل نے لکھا ہے کہ ان پڑھ لوگ تھے کشمیر کے، وہ ان کو پڑھائی لکھائی کچھ آتی نہیں تھی، سادہ لو انسان تھے. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا کہ ہم کریں کہ ان کو کس طریقے سے مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. تو پلیبسائٹ کے بارے میں بہت زور دیا جا رہا تھا. سیکرٹری جنرل نے بھی ان کو کہا تھا کہ پلیبسائٹ ہو جائے. تو لیکن ہم سوچتے تھے کہ ہم نے پہلے بہت ساری پلیبسائٹس کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی فروٹفل رزلٹ پیدا نہیں کیے تھے. اس تجربے کی روشنی میں نے کہا کہ ہم کوئی دوسرا میکینزم اس کے بارے میں ڈیزائن کریں. تو ان کا آپس میں یہ طے پایا کہ ہم دوسرا ڈیزائن یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں سے مل کے کوشش کریں کہ ریپروچمنٹ کی کوئی کوشش کریں کہ ان کا کوئی راضی نامہ اگر نکل سکتا تو وہ کر لیں. اس کے پرپز کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم سری نگر چلے جائیں، کیونکہ جو قضیہ زمین برسر زمین جس کو کہتے ہیں، کہ ہم وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں. لیکن ہمیں شیخ عبداللہ نے بھی ہمیں پرائیویٹلی ایک میسج بھیجا تھا کہ یو ول بی ویلکم ان سری نگر آپ یہاں آ جائیں. لیکن وہ پرائیویٹ میسج تھا، وہ آفیشیل کارسپونڈنس تو تھا نہیں. البتہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں ایک میسج ملا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کراچی، کیونکہ اس زمانے میں کراچی ہی پاکستان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، یا دلی میں ہے یا کشمیر میں اس کا حل نہیں نکلے گا. لیکن آج بھی وہی بات سچ ہے، آج بھی یا اسلام آباد میں ہے یا دلی میں ہے، کشمیر کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. کشمیری اس کو
سبجیکٹس ہی ہیں، جیسا اسٹیٹ سبجیکٹ کا نام ہے، یہ سبجیکٹس ہی ہیں، یہ آج تک سٹیزن نہیں بن سکے ہیں انفارچونیٹلی. تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ اب اس کا حال یا سری نگر میں ہوگا یا اس کا حال دلی میں ہوگا، یا دلی میں ہوگا یا کراچی میں ہوگا، اس لیے آپ اپنے آپ کو مرکوز رکھیں وہیں پہ. تو وہ انہوں نے پھر اس کے بعد جا کے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کراچی جائیں گے. تو وہ کراچی آ گئے. کراچی یہ 5 جولائی 1948 کو آئے اور یہاں انہوں نے اپنا کام شروع کیا. یہ لکھتے ہیں، جوزف کارول لکھتا ہے کہ میں سب سے پہلے یہاں آ کے بہت سارے لوگوں سے ملا، ایسوسیشن سے ملا، انٹلیکچوئل سے ملا، اور میں لیاقت علی خان سے بھی ملا. تو لیاقت علی خان نے کہا جی ہم نے کشمیر ہمارا ہے، مطلب جو جذباتی بات وہ کر سکتے تو کہ ہم کچھ بھی کسی قیمت بھی کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جنگ جاری رہے گی، ہم اس پہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے بعد میں غلام محمد سے ملا، اس نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی راضی نامہ ہو سکتا ہے، اگر کشمیر کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی ایگری کریں گے. تو پنڈت نہرو کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میری ملاقات، ہاں ایک بات میں بھول گیا، اس کمیشن کا جو سربراہ تھا وہ جوزف کارول تھا، جو چیکوسلواکیہ کا ممبر تھا. چیکوسلواکیہ کا جو ممبر یہاں نامزد ہوا تھا وہ جوزف کارول تھا. ایک بہت بڑا مشہور ڈپلومیٹ تھا اس زمانے میں، امریکہ میں پتہ نہیں کہاں یہ بڑا ہے ڈپلومیٹ. تو وہ اس کا پریزیڈنٹ مقرر ہوا، اسپوکس پرسن بھی وہ مقرر ہوا. تو اس نے اپنے طور پہ بہت سارے لوگوں سے میٹنگ، پنڈت نہرو سے میٹنگ کی، لیاقت علی خان سے میٹنگ کی، باقی لوگوں سے میٹنگ کی. قائد اعظم چونکہ اس کو فوت ہو چکے تھے، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکی، تو اس کو پنڈت نہرو کے ساتھ بھی میٹنگ کی. تو جب پنڈت نہرو کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا وہ آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کشمیر ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جو ہندوستان کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے. ہندوستان سیکولر ملک ہے، سوشلسٹ ملک ہے، یہاں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. میں ایک کشمیری لوگوں نے دانستہ طور پہ ہمارے ساتھ اطلاع کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ مزاجن سیکولر ہیں. تو میں ان کو اس طرح ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہرو نے اس حد تک اتفاق کیا کہ ہم کشمیر کی تقسیم کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر کی تقسیم بھی اس طریقے سے ہوگی کہ جو نقشہ ہندوستان نے مرتب کیا تھا اس میں کشمیر انہی کے پاس رکھا گیا تھا، اس کی کوئی لائنیں کھینچی گئی تھی. میرے خیال میں یہ آپ جو لائن ایگزسٹ کر رہی ہے پنڈت نہرو کی لائن یہی تھی. میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا ہے جو ایک ہندوستانی جرنل نے لکھا، اور کلدیپ نیر بڑا آتھینٹک اور بڑا کریڈیبل آتھر ہے، اس نے لکھا تھا کہ پنڈت نہرو نے وہاں کی فوج کے کمانڈر کو کہہ کے رکھا تھا کہ آپ کو کشمیری اسپیکنگ اور ہندو میجارٹی ایریا سے باہر نہیں جانا ہے، وہاں تک رک جانا ہے جا کے آگے. تو یہ میرے، اسی طرح جنرل اکبر خان نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ بھئی ہندوستان نے کوشش کیا ہے کہ وہ جنگ بندی ہونے تک ایسی پیکس پہ قبضہ کر لے جہاں سے وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ، اور ویسے ہی ہوا، انفارچونیٹ تھا. بہرحال تو وہ قائد اعظم اس میں پنڈت نہرو سے کہا کہ بھئی ہاں میں کشمیر کی تقسیم پہ اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن تقسیم ان لائنوں پہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہمیں سوٹ کرتی ہوں، ہندوستان کو جو سوٹ کرتی ہوں، تاکہ کشمیریوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. تو یہ ان کا پنڈت نہرو کی طرف سے اس کو یہ جواب ملا. تو اس کے بعد جنگ بندی کا چونکہ لیاقت علی خان نے برملا کہا تھا کہ بھئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے، جنگ ہم جاری رکھیں. اس کے بارے میں ہندوستان بھی بڑا ایڈیمنٹ تھا، تو نہرو کے حوالے سے کہ بھی یہ تو ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن میں تقسیم پہ آمادہ ہو سکتا ہوں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اس سے پھر کارول لکھتا ہے کہ اس پس منظر میں تمہارے لیے مشکل ہو گیا کہ ان کے درمیان کی ریپروچمنٹ کریں، کوئی راضی نامہ کروائیں. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ریپروچمنٹ اگر ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے، تقسیم کا فارمولہ تقریباً ایوالو ہو گیا تھا کہ ہم اس کو تقسیم کریں گے، لیکن اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس مینڈیٹ صرف اتنا تھا کہ آپ وہاں پلیبیسائٹ کس طریقے سے کروائیں. تو پلیبیسائٹ پہ ہم نے مرکوز کر دیا اپنی ساری توجہ، تو ہم اس کی طرف توجہ دینے لگے. کمیشن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جولائی میں کراچی آیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ لوگوں سے ملتا رہا، ممبر بھی ملتے رہے، لوگوں سے ایسیس کرتے رہے. تو جو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی جو کنکلوژن ڈرا کیا کہ اس مسئلے کا حل تو اب جو 7 میں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ پلیبیسائٹ کے بارے میں فارمولہ ایوالو کریں، تو ہم اسی پر مرکوز کریں. انہوں نے ساری ایکٹیویٹی سے مرکوز کر دی کہ پلیبیسائٹ کس طرح کروا دی جائے. پلیبیسائٹ کے حوالے سے انہوں نے 13 اگست 1948 کو ایک ریزولوشن تیار کیا کہ اس میں پلیبیسائٹ ہوگی، تو پلیبیسائٹ کے مراحل طے کیے. تو 13 اگست 1948 کا ریزولوشن واز دا فرسٹ ریزولوشن وچ واز پاس بائی دا یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان، جس میں یہ طے کیا گیا کہ پلیبیسائٹ ہوگی کشمیر پر، اور اس کا فیصلہ جو ہے
کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ الحاق کی صورت میں ہوگا ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. کوئی تھرڈ آپشن انہوں نے اس میں نہیں رکھی. یہ اپنا ریزولوشن ہے 13 اگست 1948 کو. بڑا کمپریہنسو ریزولوشن ہے. اس کے 3 حصے تھے. پہلا ایسا تو یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ پہلے سیز فائر کا آرڈر کریں, سیز فائر کر لیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. نمبر 1 یہ پہلا اس کا حصہ تھا. تو سیز فائر کے لیے تو اس میں تو ریزولوشن میں تو یہ نہیں لکھا ہے, لیکن انہوں نے اس آرڈر تو کیا, جو سجیشن انہوں نے دی کہ پہلے سیز فائر کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ریزولوشن مینڈیٹری نہیں تھا, یہ انہوں نے تجویز پیش کی, یہ انہوں نے ریکمنڈیشن پیش کی کہ پہلے سیز فائر آپ کر دیں. تو سیز فائر کی صورت میں انہوں نے یہ پاکستان کو تجویز کیا فوری طور پہ سیز فائر کریں, اور اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے 4 دن کے اندر اندر کریں. بہرحال نہیں ہو سکا وہ, لیکن بعد میں اس کا عمل ہوا. 1 جنوری 1949 کو اس پہ عمل ہو گیا کہ سیز فائر ہوگی اس تاریخ سے. تو یہ پہلا جو حصہ اس کا تھا وہ سیز فائر کے بارے میں تھا. دوسرا حصہ اس کے تھا تو وہ فوجیں نکالنے کے بارے میں تھا. فوجیں نکالنے کے بارے میں دوسرا حصہ یہ تھا کہ پاکستان اپنی ساری فوجیں وہاں سے نکالے گا, ٹرائبس مین وہاں سے نکالے گئے جو کشمیر میں انٹر ہوئے جیسے ہندوستان کا الزام تھا, اور جو پاکستانی نیشنلز جو آرڈینریلی وہاں نہیں رہتے تھے کشمیر میں, وہ وہاں سے نکل جائیں گے. جب وہ اگلا اس کا ایسا یہ تھا کہ جب وہ نکل جائیں گے اور انڈیا کو اس چیز کے انفارم کیا جائے گا, سیٹسفائی کیا جائے گا کہ یہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر انڈیا اپنی بلک آف فورسز کو نکالے گا. اگلا حصہ اس کا یہ تھا بلک آف فورسز نکالنے کے بعد وہ اپنی اتنی فورس وہاں رکھے گا جتنی کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی. اور پھر یہ ریکمنڈیشن کی گئی کہ یہاں اس کے لیے ایک پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر بھی اپوائنٹ کیا جائے گا. تو پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے پچھلی بار بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کے بارے میں اختیار جو تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کو اس کے جنرل سیکرٹری کو دیا گیا کہ وہ اس کا مقرر کرے گا اپنا پلیبیسائٹ ایڈوائزر. اور ان دونوں لوگوں کی ذمہ داری ہوگی, دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہوگی, وہ اس کی بھرپور اعانت کریں, بھرپور مدد کریں تاکہ پلیبیسائٹ انڈیپینڈنٹلی اور فیئرلی ہو سکے اور کوئی انٹیمیڈیشن نہ ہو سکے اس میں. اس ریزولوشن کا تیسرا حصہ گو کہ زیادہ ٹچی نہیں تھا, لیکن وہ ہندوستان اور پاکستان کے اس کے انٹرسٹ کے پیش نظر انہوں نے ایک ایمفسائز کیا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک بار پھر ری افرم کریں گے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا حل پلیبیسائٹ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں, اور پلیبیسائٹ انڈیپینڈنٹ اور فیئر ہوگی. یہ تیسرا اس کا خاص جو ایک چیپٹر تھا وہ اس کے لیے تھا کہ ہندوستان اور پاکستان اس کو ری افرم کریں گے. جب انہوں نے ری افرم کر دیا اس کو کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کے مطابق ہی کریں گے, اس کے بعد ان کا ایک اور ریزولوشن, وہ ریزولوشن 5 جنوری 1949 کو ہوا. اور اس کو عمومی طور پہ جو لکھا گیا کتابوں میں اور جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریکارڈ میں ہے وہ یہ تھا کہ بھئی یہ اس کا سپلیمنٹری ہے, اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے جو 13 اگست والے ریزولوشن کا تھا. تو اس کا چونکہ وہ کافی اس میں ٹائم ٹیکنگ بھی ہے, اس میں کافی ساری ڈیٹیگیٹیز ہیں, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو یہ 13 اگست کا فرسٹ ریزولوشن تھا UNCIP کا. اگلا ریزولوشن اس کا بلکہ سپلیمنٹری ریزولوشن تھا UNCIP کا, وہ 5 جنوری 1949 کو. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دوستوں کا اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں, انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. تھینک یو. اللہ بلیس یو آل.